بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا جہاد کریں گے؟ اب ان کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جو دہریل اسلام کے نام سے اب دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے اور پوری طرح اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ محمد حنیف نے پوری جماعت کو اس شرک کے اندر ملوث کر دیا اور پھر نظم کے ڈنڈے سے منوایا۔ تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ ان نامردوں نے اللہ کے وقار کو پیچھے رکھا، اللہ کا ڈر اور خوف پیچھے چلا گیا اور یہ اپنے امیر سے ڈر گئے۔ اپنے امیر کی بہت زیادہ ان کے دلوں میں عزت تھی، اور جب ایک اللہ کے بندے نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا، یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو ہوا تھا، اور پورے دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث اور ہر اینگل سے ان کو سمجھایا، اور 7 سال سمجھایا، اندازہ لگائیے۔ اور شروع میں بھی 7 مہینے محمد حنیف کو سمجھاتے رہے۔ تو پہلے 3 مہینے سمجھایا، پھر لوگوں کو 3 مہینے سمجھایا کہ دیکھو یہ شرک ہے، جماعت کو شرک کے اندر ملوث نہ کرو، تم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے، تم مسلک پرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے فرقہ پرستوں کا اس شرک کے ساتھ، کیونکہ سارے اصول تمہارے ٹوٹ گئے۔ وہی تمہارے اصول جو پہلے قرآن و حدیث کے مطابق تھے، جب ان کو توڑا ہے وہ تمہارے منہ کے اوپر ماریں گے، اور اس کے بعد تو منہ چھپاتے پھرو گے، لیکن کوئی اثر نہیں ان کے اوپر ہوا۔ پھر 1 مہینہ ان کو کچھ لوگوں کے نام بھی بتایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے، یہ جماعت کو ایمان عقیدے سے ہٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا بھی اثر کوئی نہیں ہوا۔ تو 7 مہینے کے بعد جب پوری طرح محسوس ہو گیا کہ اب یہ ڈٹ گئے ہیں اور ان میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے، اسی طرح یہ آگے سے ریئیکشن کرتے ہیں جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، تو پھر ان کو للکارا گیا ہے، آڑے ہاتھوں بھی لیا گیا ہے، اور پوری طرح ٹھوک بجا کے ان کی تکفیر کی گئی ہے کہ دیکھو یہ سجدہ تعظیمی جو ثابت کر رہے ہیں یہ بالکل شرک ہے، اور اب ان کی حیثیت ایک طاغوت کی سی ہے، اس کا کفر کرنا لازمی ہے۔ تو اس کے بعد 7 سال گزر گئے اسی شرک کے اوپر۔ محمد حنیف صاحب مر گئے، کتنے لوگوں کو ساتھ اپنے لے گئے اسی شرک کے اوپر۔ تو پوری طرح ان کے اوپر حجت تمام ہوئی تھی۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں پیچھے، عبداللہ عمر دورانی ہیں یا دوسرے لانڈی والی یہ ٹیم ہے، پارٹی ہے، ان کے اوپر بھی حجت تمام ہے، کیونکہ ساری باتیں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں۔ باقی جو دوسرے کچھ گروپ بنے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ ان کی عملی خرابیاں بھی ہیں، گناہ گاریاں ہیں، ان کو بھی تقریباً بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگاؤ اور اللہ کے دین کا کام کرو، اور بازاروں میں، بسوں میں، ہر جگہ توحید کی دعوت پھیلاؤ، رد شرک کرو، کفر بالطاغوت کرو، جس طرح یہ جماعت قائم ہوئی تھی اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، وہ کام کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ تو اس کا بھی ان کے اوپر کوئی خاص اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خرابیاں ان کے اندر ایسی آ گئی ہیں، دنیا داری ان کے اندر آ گئی ہے، جو پوری طرح محسوس ہوتی ہے، وہ جو للہیت ہوتی ہے، آخرت کا شوق ہوتا ہے، وہ ان کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح کی پوسٹیں لگانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ جہاد کرو پوری طرح، اس قرآن کے ذریعے کفر و شرک کے خلاف، پوری دنیا میں جو یہ طاغوت دندنا رہا ہے اس کے خلاف بولو، باہر نکلو اور دین کا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑنا اچھالو، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہٰذا وہی کام جو دوسرے کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ ہر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے۔ توحید کا معاملہ ہے، رد شرک کا معاملہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کوئی اپنی خود نمائی نہیں ہے یا دکھاوا نہیں ہے، وہ تو ہر اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن جو ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان اور اسلام کے لیے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ فتویٰ بھی دے کے گئے ہیں کہ بالکل جائز ہے، تو آپ کی سمجھ کیوں نہیں یہ چیزیں آتی ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ویڈیوز کے ذریعے توحید کو پھیلانا، چونکہ ایک پروگرام بھی اگر ریکارڈ ہو جائے کسی جگہ تو آپ پوری دنیا میں اس کو پھیلا سکتے ہیں، بار بار اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو باقی لوگ بھی یہ سوشل میڈیا استعمال کریں، جتنے یہ ویڈیوز آڈیوز آتے ہیں توحید کے بیانات کے اوپر، دعوت اللہ کے، ان کو اپنے طور پر آپ اپلوڈ کیا کریں تاکہ ایک جال بچ جائے اور پوری طرح سوشل میڈیا کے اوپر چھا جاؤ، کیونکہ یہ نظریاتی جنگ ہے۔
عقیدے کی جنگ ہے، لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ لوگو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ یہ پکاریں چاہے یا علی مدد کی ہوں، یا رسول مدد کی ہوں، یا غوث مدد کی پکاریں ہوں، ان کی نظر و نیازیں ہوں، 11ویں 12ویں 10 محرم کی شربت، عرس میلے، چادریں چڑھاوے، یہ سب بے دینی ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، یہ قبر پرستی بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کو آگے یہ مسلک پرست اور ان کے مولوی اور پیر اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کا توڑ پیدا کرو اللہ کے بندو، یہ ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔